ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ السلام علیکم، میں ہوں حرین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ پیپلز لیبر بیورو ڈسٹرکٹ ملیر کے وفد کی اسلم سمو کی مبارکباد۔ مزدوروں کے مسائل پہ سوالات۔ احمد دین حمایتی کی رپورٹ کے مطابق روزنامہ حمایتی نیوز پیپلز لیبر بیورو ڈسٹرکٹ ملیر کے ایک وفد نے صدر دنی بخش سمو کی سربراہی میں پیپلز لیبر بیورو کراچی کے صدر اسلم سمو کو کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن میں چیئرمین لیبر کمیٹی نامزد ہونے پہ مبارکباد پیش کی۔ وفد میں جنرل سیکرٹری حاجی محمد علی، انفارمیشن سیکرٹری محمد عارف خان تنولی، سینئر نائب صدر غلام یوسف، نائب صدر نواز حمایتی، ڈپٹی جنرل سیکرٹری علی محمد میمن، ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران شبیر ٹالانی، مرتضی ڈر شامل تھے۔ اس موقع پہ عبدالوحید خان سیکرٹری اطلاعات تو منصور خاصخیلی ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات بھی موجود تھے۔ وفد نے اسلم سمو کو پھولوں کے ہار پہنائے، مٹھائی پیش کی۔ تقریب میں موجود ڈی نیوز اور حمایتی نیوز کے صحافیوں نے مزدوروں کے مسائل بالخصوص فوتی کوٹے کے خاتمے، دیگر مراعات کی بندش پہ سوالات اٹھائے۔ صحافیوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی مزدور دوست پارٹی ہے، اس کے باوجود مزدوروں کے لیے بنائی گئی کئی پالیسیاں ختم کر دی گئی ہیں جن میں فوتی کوٹا بھی شامل ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ عوامی عدالت کا بل دوبارہ فعال کر کے مزدوروں کی تمام مراعات بحال کی جائیں۔ شرکا نے یہ بھی کہا کہ لیبر بیورو کے عہدیداران میں صرف 2 کونسلرز کے نام دیے گئے ہیں جو لیبر بیورو کے ساتھ ناانصافی ہیں۔ اصولی طور پہ تمام لیبر کونسلرز کا تعلق لیبر بیورو سے ہونا چاہیے تاکہ تنظیم مضبوط ہو سکے۔ کچھ ضلعوں کے عہدیداران اپنے پسندیدہ افراد کو نامزد کر کے لیبر بیورو کو کمزور کر رہے ہیں۔ اس موقع پہ صحافیوں نے سوال کیا کہ لیبر بیورو کے کارکنان عہدیداران کے حقوق کے تحفظ کے لیے پیپلز لیبر بیورو کی قیادت کیا اقدامات کرے گی۔ سر ماشاءاللہ، پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ کو لیبر کے حوالے سے KMC میں چیئرمین مقرر کیا ہے، تو مزدور کافی آپ سے مطمئن ہیں اسلم بھائی کہ KC کے ملازم بھی آپ سے بار بار جہاں ہمیں ملتے ہیں تو 5% ذکر کرتے ہیں اس شہر کا جو ابھی تک نہیں ملا، اور ہمیں امید ہے کہ آپ آواز اٹھاؤ گے۔ اور دوسرا سوال یہ کہ جو فوتی کوٹا ہے وہ تقریباً پہلے 2 سال کے اندر جو اپلیکیشن نہیں دیتا تھا تو ختم ہو جاتا تھا، لیکن ایک ایسا کیس تھا جو کورٹ کے ذریعے ہم نے 8 سال کے بعد بندے کو دلایا۔ اسی کاغذ رکھ کے جج کے آرڈر کو میں نے تقریباً 4 کیسوں کو جو بیس کالونی کے علاقوں کے ساحلی کی پٹیوں میں رہتے ہیں ان کو گورنمنٹ کی نوکری دلائی سندھ گورنمنٹ میں، تو اس کے لیے بھی آواز۔ اور تیسرا یہ سوال کہ لیبر بیورو میں جتنے بھی بیچارے مایوس ہو چکے ہیں، جو پیپلز پارٹی سے ناراض ہو کر مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں، اور پارٹی کی طرف سے دباؤ بھی ہے کہ آپ ان کو واپسی دوبارہ پیپلز پارٹی میں لاؤ، اور ان کا یہی مطالبہ ہوتا ہے کہ لیبر کونسلر لیبر بیورو کو دیا جائے، لیبر بیورو کے عہدیداروں کو دیا جائے، جب لیبر بیورو کے جو ورکر ہیں دوسری طرف پہ ان کو سیٹیں دی جائے۔ ان کے بارے میں کچھ سب سے پہلے تو آپ کی مہربانی، پارٹی کا شکریہ کہ ایک دفعہ پھر پہلے مجھے چیئرمین بلاول بھٹو نے لیبر بیورو کراچی کی ذمہ داری دی، اس کے بعد جو چیئرمین بلاول بھٹو نے لیبر بیورو کراچی کی ذمہ داری دی، اس کے بعد میں لیبروں کے لیے ہمیشہ ایکٹیو رہا، اور اس کراچی شہر میں جو مجھے ذمہ داری ملی اس کو میں نے صحیح طور پہ انجام دیا۔ آج پورے کراچی میں پیپلز لیبر بیورو نظر آ رہی ہے، ہر ٹاؤن کی سطح پر جتنے بھی کراچی میں ریفرینڈم ہوئے ہم نے جیتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی مزید KDA اور واٹر بورڈ کے ریفرینڈم میں بھی ہم اپنے دوستوں کے ساتھ حکمت عملی بنا کے جیتیں گے انشاءاللہ۔ باقی رہا سوال فوتکی کوتا، جب اس پر پابندی نہیں تھی تو میرا پہلا ٹارگٹ یہی تھا KMC میں 275 لوگوں کو میں نے ڈیزیز کوٹے پہ اپائنٹ کرایا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ پہ کے پابندی لگی، مجھے پتہ نہیں ہے کہ کوٹوں کا یہ کیا معاملہ ہے۔ پہلے ہمارا سن کوٹا جو ہوتا تھا وہ اب اس پر پابندی لگائی، اب یہ جو ڈیزیز کوٹے پہ پابندی لگائی، یہ تو دوران ڈیوٹی امپلائز جو نا ہلاک ہو جاتا ہے یا شہید ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں شہید ہو جاتا ہے، ان کے بچوں کی نوکریوں کا حق بن جاتا ہے۔ ایک رولنگ بھی آئی ہے لیکن اس پر بھی ابھی تک صحیح معنوں میں عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ تو میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے اپیل کروں گا کہ کوٹے
पर फौरी तौर पे अमल दरामद किया जाए। बाकी रहा सवाल लेबर का कोटा, मैं पार्टी की हाईकमान चेयरमैन बिलावल भुट्टो से ही अपील करूँगा कि अब 2 साल हो गए, पहले जो भी नामजदगी पार्टी के लोगों ने करनी थी अपनी सतह पर करें। अब 2 साल हो गए, पहले जो भी नामजदगी पार्टी के लोगों ने करनी थी अपनी सतह पर करें। अब पीपल्स लेबर ब्यूरो पूरे कराची में एक्टिव है, तो जब भी टाउन के इलेक्शन होंगे तो उसमें लेबर की सीट लेबर के ओहदेदार को या कारकुन को मिलनी चाहिए। भुट्टो क्योंकि अगर लेबर की सीट पे लेबर आएगा तो टाउन की सतह पर भी एक मज़दूरों की आवाज़ बनेगी। ये हमारा आइन में जब आपने कोटा दिया हुआ है, जैसे यूथ का कोटा दिया हुआ है, ख़वातीन का कोटा दिया है, लेबर का कोटा दिया हो, तो लेबर के सीट पे लेबर का बंदा आना चाहिए। भुट्टो कानून आदमी को आप भाई कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ। हम तुम्हारे साथ हैं। अगर आप सीट एडजस्टमेंट करना चाहेंगे किसी और पार्टी को, तो आपके पास दूसरे भी रास्ते हैं, दूसरी भी सीटें हैं। ख़वातीन है, अपना यूथ है और दूसरा ट्रांसजर्नल है, इन पे आप लेबर को जो ना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी अहमियत दी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी अहमियत दी है। और कानून आदमी को आप भाई कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ। हम तुम्हारे साथ हैं। अगर आप सीट एडजस्टमेंट करना चाहेंगे किसी और पार्टी को, तो आपके पास दूसरे भी रास्ते हैं, दूसरी भी सीटें हैं। ख़वातीन है, अपना यूथ है और दूसरा ट्रांसजर्नल है, इन पे आप लेबर को जो ना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी अहमियत दी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी अहमियत दी है। और मुझे यकीन है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत में लेबर और फाल होंगे, उनको जो ना उनका हक़ मिलेगा। इसी तरह निसार कोड़ो हमारी हमेशा सिंध के जो सदर हैं हमेशा सरपरस्ती करते हैं। हम निसार कोड़ो से भी वक्त की सूरत में मिलेंगे। हम कराची के डिवीज़न के सदर सईद गनी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि लेबर का कोटा लेबर को मिलना चाहिए। जी भुट्टो, जी अवाम, जी असलम समूह, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ, मजदूर हक में हम तुम्हारे साथ हैं।